شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على منبع خير الرحمة خير الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين على القاسم محمد. اللهم صل على لا سيما حبيبة المصطفى وكريمة المرتضى وأم الحسين والمرتضى الموصوبة حقها الممنوعة إرثها المبصورة ذلعها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد. وعجل سامعین محترم، جناب سید قومین، سب سے پہلے ایام اللہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خالق کونین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس مکتب جناب سیدہ اور مکتب اہل بیت کے خدمت گزار بن سکیں. اور یہ جو مکتب جناب سیدہ ہے اور مکتب اہل بیت ہے، نہ صرف عزاداری پر اس کا اختتام ہوتا ہے، بلکہ ہر مکتب جو ہے وہ کچھ افکار کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. مکتب کہا ہی اسے جاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ مکاتب فکر سے بھری پڑی ہے، تو ہر مکتب جو ہے وہ کچھ افکار کا مجموعہ ہوتا ہے. اور بعینہ ہی اسی طرح اگر مکتب فاطمیہ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے افکار فاطمیہ کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد جا کر ہم مکتب فاطمیہ اور مکتب اہل بیت کو سمجھ سکتے ہیں. جناب سیدہ کی ذات پر باوجہ بلند سکتا ہے. اللهم صل على محمد. مکتب فاطمیہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی چیز اور سر فہرست جس کا مقام ہے وہ دفاع ولایت ہے. جناب سیدہ نے
اپنی زندگی بھر جو ہے نبوت اور رسالت کی خدمت سے لے کر امامت و ولایت کی خدمت تک اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کیا. تو اس کے بہت سارے نمونے آپ عزیزان کے ذہن میں ہیں اور مجھ سے زیادہ تاریخ سے وابستہ ہیں. تو یہ مکتب فاطمیہ جو ہے یہ ایک فرصت ہے، یہ غنیمت ہے، اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی قوت اور توانائی کے مطابق جو ہے وہ مکتب فاطمیہ کی خدمت کر سکتا ہے اور جناب سیدہ کے اس مکتب کا خدمت گزار بن سکتا ہے. مثلا خدا نے ہمیں یہ فرصت دی ہے کہ ہمارے پاس وہ ناقص علم ہے، معلومات ہیں، تو ہم اپنے اس ناقص علم کے ذریعے جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ اس علم کو اور اپنی معلومات کو منتقل کریں. جناب سیدہ کے جو عزادار ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو شیعہ ہیں، جو محبین ہیں، ان تک اس مکتب کی افکار کو جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے معلومات کی صورت میں ان کو منتقل کریں. انشاءاللہ یہ کوشش اور کاوش انشاءاللہ جاری رہے گی، اور ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں خادمان قرآن اور خادمان اہل بیت میں سے معشوق فرمائے. تو ضروری نہیں ہے کہ سارا قرآن اور ساری تفسیر اور ساری تواریخ جو ہے ان کو ازبر ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر جا کر جو ہے ان معارف کو کیا کریں، منتقل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. ضروری نہیں ہے. جس نے جتنا حاصل کر لیا ہے اسی کو اگر وہ پہنچا دیتا ہے تو اس نے کما حق کو وہ خدمت گزاری والا جو وظیفہ تھا اور ذمہ داری تھی اس کو ادا کر دیا. جناب سیدہ کی ذات پہ بابا اللہم صلی علی محمد. تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کے اس مختصر سورہ سے کیا ہے کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سابقہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات سورہ مبارکہ کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں، اور آج چاہوں گا کہ اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید گزارشات جو ہے آپ کے گوش گزار کر سکوں انشاءاللہ. تو سورہ مبارکہ کوثر جو ہے جس کے متعلق شان نزول میں ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ سبب اور شان نزول کیا تھا اس سورہ کا، تو وہ سارا قصہ جو ہے بیان کر چکے. اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ سورہ کوثر سے پہلے جو ہے افراد نے جو سبع معلقہ تھے اور ادیب تھے عرب کے، انہوں نے اپنے وہ سبع معلقہ جو ہے کعبہ کے ساتھ جو ہے وہ آویزہ کر دیے اور کہا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں یہ رسالت و نبوت کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی قرآن ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ جو ہے ختمی مرتبت جو ہے تاجدار رسالت جو ہے وہ غمگین ہوئے، مغموم ہوئے، اور ساتھ ساتھ ایک بے نسل نے سید الرسل کو مقطوع النسل اور بے نسل اور ابتر ہونے کا طعنہ دیا. تو اس وقت پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کی تسلی اور تشفی کے لیے خالق کونین نے اس سورہ مبارکہ کو جس کا نام کوثر ہے نازل کیا، اور جواباً اس سورہ کو جو ہے وہ لٹکا دیا گیا، آویزہ کر دیا گیا، اور بالآخر مجبور ہو کر وہ علماء عرب جو ہیں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کلام ہے، یہ روحانی کلام ہے، یہ مانوی کلام ہے. تو آج اس سورہ مبارکہ کوثر کے حوالے سے اس کے پیغامات کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنے اندر کیا کیا پیغامات لے کر آئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اتنی منفرد صورت ہے یہ
کہ مختصر ترین ہے، ایک اس کا جو اعجاز ہے وہ اس کا اختصار ہے، اور دوسرا جو اس کا استثناء ہے اور خصوصیت ہے سورت کی وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ مختصر ہیں۔ اب میں یہاں پر کہوں گا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا، عہدہ رسالت دیا، قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، لیکن عہدہ نبوت ملنے کے بعد، عہدہ رسالت ملنے کے بعد اور قرآن کے قلب مصطفیٰ پر نازل ہونے تک اللہ نے ایسی کوئی خوشخبری نہیں دی جس طرح سورہ کوثر میں دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ سورہ کوثر جو ہے، اب پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پورا قرآن جو ہے جہاں پر پروردگار عالم نے اپنی عظمت کو بیان کرنا چاہا یا اپنی توحید کو بیان کرنا چاہا، وہاں کلمہ جمع کا استعمال نہیں کیا بلکہ مفرد کی ضمیر لے کر آئے، مفرد کی ضمیر استعمال ہوئی۔ انا ربکم فاعبدون، انا ربکم فاتقون، اننی قریب، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ ضمائر ہیں، وہ کلمات ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ جہاں پر خدا اپنی توحید کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے، لیکن اس عظمت توحید کے باوجود خدا جو ہے ضمیر مفرد کا استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اگلا مقام دیکھیے کہ جہاں پر خدا نے اپنا اور مخلوق کا جو رابطہ ہے، یا خدا جو ہے اپنی مخلوق پر اپنی رافت و رحمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی فرمایا، انا غفور الرحیم، میں غفور ہوں اور رحیم ہوں۔ انا کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن قرآن میں 4 مقامات پر پروردگار عالم نے کلمہ انا سے کلام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا مرحلہ سورہ فتح، انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور دوسرا مقام کہ جہاں پر کلمہ انا کے استعمال کیا، کہا انا ارسلنا نوحا۔ اور تیسرا مقام جہاں انا کا کلمہ استعمال ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور چوتھا مقام جہاں پر پروردگار عالم نے اپنی عظمت کو بیان کرنا چاہا اور نعمت عظمیٰ کی شرافت کو بیان کرنا چاہا، وہاں پر کلمہ انا کا استعمال کیا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو ان 4 مقامات میں ایک مقام جو ہے جس میں پروردگار عالم نے ثانی آدم کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جناب نوح علیہ السلام جو ہے ثانی آدم ہے، ان کا تذکرہ کیا جو اولین اولو العزم نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اور تیسرے اور چوتھے مقام پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے کلمہ انا کا استعمال کیا۔ اور یہاں پر پروردگار عالم، میں عرض کرتا چلوں کہ پروردگار عالم بھی یہ نعمت عظمیٰ دے کر فخر کر رہا ہے کہ جب پیغمبر کو قرآن ملا اس وقت بھی جو ہے خدا نے کیا کیا؟ انا کا کلمہ استعمال کیا۔ اور جب خدا نے پیغمبر کو محافظہ قرآن عطا کی، تب بھی کلمہ انا کا استعمال کیا۔ عظمت جناب سیدہ پہ بابا دے بنا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے سورہ کوثر، جس کے اندر یہ انداز ہے کہ خود سورت جو ہے وہ بھی منفرد ہے، جس کا محتوا اور مضمون جو ہے، متن جو ہے وہ بھی منفرد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اختصار کے اعتبار سے بھی منفرد ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی منفرد ہے۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ جب سورہ اختصار کے اعتبار سے منفرد ہے اور الفاظ کے اعتبار سے منفرد ہے، تو کیوں کرنا
اس کا مصداق بھی منفرد نہ ہو. اگر اس کا مصداق منفرد دیکھنا ہے تو وہ ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. یقیناً وہ ذات منفرد ہے. اور پھر اس مقام پر قراتی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ کوثر استعمال ہوا ہے اس کی تخصیص یا یہ مقید نہیں ہوا جنس کے ساتھ کہ یہ کوثر حتمت جو ہے وہ رجال میں سے ہو. کہا نہیں، فاطمہ خاتون ہو کر کثیر ہے، فاطمہ خاتون ہو کر کوثر ہے. اور یہاں پر اب میں ان جملات کی طرف اشارہ کروں گا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. اب یہ جو کلمہ کوثر یہاں پر استعمال ہوا ہے سورہ کوثر کے اندر، اس کوثر سے مراد کیا ہے. اس سے پہلے کہ اس طرف بڑھیں چند پیغامات سورہ کوثر کے آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے کلمہ کوثر سے چند تعبیرات جو اخذ کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو سورہ کوثر جو ہے، اب دیکھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قرآن میں خدا نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ کیا تھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرا حبیب ان قریب تجھے ایسی نعمت سے تیرا پروردگار نواز دے گا کہ تو اپنے رب سے خوش ہو جائے گا. اور دوسرے مقام پہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور ذات پروردگار ایسی ذات ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتی. تو یہ کون سی نعمت تھی جس کا وعدہ پروردگار نے سورہ ضحیٰ میں دیا؟ تو سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو وہ خدا کا وعدہ برحق ہو گیا. اب دوسرے مرحلے میں جب نعمت پروردگار عالم کی طرف سے، اب یوں کہوں الفاظ بدل کر کہ خالق عظیم کی طرف سے جب مخلوق عظیم کو نعمت عظیم ملتی ہے تو وہاں پر وہ مخلوق عظیم جو ہے کچھ ذمہ داریوں اور مسئولیت اور ذمہ داری رکھتی ہے. کیسے؟ کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی. اور پھر نعمت اور کوثر ملنے کے بعد جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر. اے میرا حبیب تم نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو. اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ کوثر ہمیں بتا رہی ہے کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو نعمت ملتی ہے تو پھر اس منعم حقیقی کا شکریہ بجا لایا جانا چاہیے، اس عطائے نعمت پر ادائے شکر ہونا چاہیے. تو پھر پیغمبر کو حکم ہوا کہ کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر. اور تیسرا مرحلہ کہ یہ شکر جو ہے نعمت کے ملنے کے فوراً بعد ادا ہونا چاہیے. اور اس فوریت کو کون بیان کر رہا ہے؟ یہ جو فصلے کے اوپر فا ہے اس کو ادبا نے لکھا ہے کہ یہ فائے تصریح ہے جو فصلے کے اوپر ہے، کہ یعنی بلا فاصلہ جیسے ہی پروردگار عالم کی طرف سے کوثر کی صورت میں پیغمبر کو نعمت عطا ہوئی تو اب تمہارا وظیفہ یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے میرا حبیب فصلی لربک وانحر، فوراً پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک جا. اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ادائے شکر سیکھے کہاں سے؟ تو اس کو بھی خود سورہ کوثر بیان کر رہی ہے کہ فصلی لربک وانحر، یعنی خدا ہی بتا رہا ہے کہ جب کوثر جیسی عظیم نعمت ملے آپ کو تو پھر شکر کیسے ادا کرنا چاہیے. عظمت جناب سیدہ پہ باواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. تو یہ وہ جناب سیدہ ہیں کہ جن کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا، اور یہ اہل بیت کے لیے واقع اور حقیقتاً خیر کثیر ہیں. تو پیغمبر کا شیوا اور سیرت یہی رہی کہ وہ اپنی اہل بیت کا تذکرہ کریں، ان سے محبت کریں اور ان کا تعارف کروائیں.
تو جو ہے اکثر ماشاءاللہ کہ پیغمبر اپنے اہل بیت کا تعارف کروائیں. تو میں جناب سیدہ کے حوالے سے کہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے جناب سیدہ کا تعارف کروایا ہے آپ کی خدمت میں وہ ایک حدیث پیش کرنے لگا. آپ جناب سیدہ کی ذات پہ باوجود مجاہد جو ہے وہ راوی ہے اور وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید فاطمہ. راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبر جو ہے وہ گھر سے نکلے ہیں اور جناب سیدہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں. اور کیا فرمایا ختمی رسول نے؟ فرمایا من عرف ہذہ عرفہا، جو کوئی بھی اس ہستی کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو اس ہستی کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے. ومن لم یعرف، اور جو اس ہستی کو اس شخصیت کو نہیں جانتا، فاہیا فاطمہ بنت محمد، وہ جان لے یہ فاطمہ بنت محمد ہے. تو یہاں پر وہ کلمہ کہ وہ آخذ بید فاطمہ، یہ کلمہ جو ہے اس نے اس سوچ اور فکر پر مجبور کر دیا کہ پیغمبر نے جناب سیدہ کا بالآخر ہاتھ تھام کر ہی کیوں تعارف کروایا. تو ذہن جاتا ہے میدان غدیر کی طرف کہ جہاں پر ایک شخصیت کا ہاتھ اور بازو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. وہاں پر ایک ولی اللہ کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا اور یہاں پر ایک ولیت اللہ کی ولایت. نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں. تو جناب سیدہ جو ہے یہ ولیت اللہ ہے. بے شک. اور کون جناب زہرا، کون کوثر؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہم درد پیغمبر، ہم درد نبی، ہم درد رسول زہرا، اس کا نام ہے کوثر. جو ہم درد پیغمبر ہے اس کا نام ہے کوثر. پھر یعنی کوثر یعنی کیا؟ کوثر یعنی محافظہ، کوثر یعنی محافظہ دین رسول، محافظہ امامت، محافظہ ولایت، محافظہ نبوت اور رسالت. کون کوثر؟ جس کے بارے میں فرمایا فداہا ابوہا، کوثر یعنی فداہا ابوہا، اے وہ ہستی کہ جس پر اس کا باپ قربان ہو. کون کیا کوثر؟ بضعۃ منی. کوثر کا معنی کیا ہے؟ یعنی بضعۃ منی. جناب سیدہ کی ذات میں باواز بلند سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. یہ وہ روایات ہیں، یہ روایت کب پیغمبر نے بیان فرمائی؟ فاطمہ جو ہے میرا، البتہ اس کے ترجمے میں اختلاف ہے، میں پڑھ رہا تھا اکثر ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا پارہ تن ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. بعض اہل لغات نے لکھا ہے، لیکن بعض نے اس کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اگر جگر والا جو معنی کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا گوشہ جگر ہے، تو وہاں پر کلمہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ فاطمہ تو بضعۃ کبدی او قلبی. لیکن کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فاطمہ بضعۃ منی. تو اب میں یہاں پر رک کر یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ وجود پیغمبر کا حصہ ہے، تو اب وہ وجود چاہے اس عالم مادی میں ہو چاہے عالم نور میں ہو، دونوں میں جناب سیدہ جو ہے وہ وجود اطہر پیغمبر کا حصہ ہے. تو میں یہاں پر پھر کہوں گا کہ اگر محمد مصطفیٰ جو ہے وہ نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر محمد مصطفیٰ جو ہے وہ رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر محمد مصطفیٰ نور ہے
تو فاطمہ نورانیت کا حصہ ہے. اگر محمد مصطفیٰ طاہر ہے تو فاطمہ طہارت کا حصہ ہے. اگر محمد مصطفیٰ امین ہے تو فاطمہ اس امانت کا حصہ ہے. اور اگر محمد مصطفیٰ صادق ہے تو فاطمہ مصطفیٰ کی صداقت کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے وہ فاطمہ جس کے متعلق فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ من آزاہا فقط آزانی ومن آزانی فقط ازلہ. اور اس کے فوراً بعد ایک دوسری روایت جو ہے اس کا ذکر کیا کہ تعارف فاطمہ میں کہ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ، کہ پروردگار عالم جو ہے وہ غضب فاطمہ سے غضبناک ہوتا ہے. وَيَرْضَى لِرِضَاهَا. اور بعض روایات میں اس طرح یہ الفاظ ہیں کہ وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، کہ فاطمہ اللہ جو ہے وہ فاطمہ تمہاری رضا سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے، اور تمہارے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک لطیف جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ رضایت الہی کیا ہے، اور ہر اہل ایمان اور اہل اسلام اور مومن اور مسلم جو انسان ہے جو قلب مسلم اور قلب سلیم رکھتا ہے وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پا لے، یعنی اللہ کو کیا کرے؟ خوش کر لے. اور اس کو بالفاظ دیگر اگر کہوں تو وہ چاہتا ہے وہ رضی اللہ بن جائے، وہ رضی اللہ بن جائے. تو یہ عام انسان کا مقام ہے کہ جو رضا الہی کو تلاش کرتا ہے اور ایسے افعال حسنہ انجام دیتا ہے اور نیک کام انجام دیتا ہے کہ خدا کی رضا تک پہنچ سکے. یہ ایک مرحلہ ہے رضایت کا. اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان سے بالاتر ایک اور انسان ہے جس کو معصوم کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا مقید کر دوں تو نبی کہا جاتا ہے یا انبیاء کہا جاتا ہے. ایک مقام رضایت کا ان کے لیے ہے. تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی رضایت کیسے حاصل کرتا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر انبیاء سے خدا راضی نہ ہوتا تو ان کو نبی کیوں بناتا؟ اللہ راضی تھا تو نبی بنایا. تو پھر یہ انبیاء جو ہیں یہ کس طرح خدا کی رضایت حاصل کرتے ہیں؟ تو کہا انبیاء اور رسل جو ہیں وہ خدا کی رضایت میں خوش ہوتے ہیں کہ جو خدا جس میں خدا راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں. اور وما یشاءون الا ان یشاء، اللہ کی آیت جو ہے یہاں پر اس کی دلیل کے لیے موجود ہے ہمارے پاس. تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو مقام ہمارے سامنے آ گئے کہ ایک مقام وہ ہے کہ اللہ کی رضایت کو تلاش کیا جا رہا ہے، یہ ایک عام انسان کا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو انبیاء کا درجہ اور مقام ہے کہ اللہ کی رضایت میں راضی رہنا. اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اگر اپنے اس حبیب کو نبی کو مال دے تو اس میں راضی ہو جائے، مال لے لے تو اس میں راضی ہو جائے، اولاد دے اور دے کر لے لے، دینے پر بھی راضی ہے لینے پر بھی راضی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنا. تو اب یہاں پر آپ سامعین کی توجہ کو طلب کرتے ہوئے یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا کہ آیا مصطفیٰ جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ آیا اس مرحلہ اولا کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا مرحلہ ثانی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو جب ہم حدیث میں غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے نہ تو وہ درجہ اولا ہے اور نہ ہی درجہ ثانی ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ یا فاطمہ تو ان اللہ لیغضب لغضب یا لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، کہ پروردگار عالم رضائے فاطمہ میں راضی ہے. تو یہاں پر اب اگر وہ افراد، وہ حدیث قدسی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہوگی، کیا یا احمد لولا لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اے احمد اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو خلق نہ کرتا. اب ایک بہت طولانی بحث ہے کہ یہ افلاک سے کیا مراد ہے. یعنی پوری کائنات جو ہے، نظام کائنات جو ہے اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کی خلقت کا سبب کون ہے؟ وجود پر نور مصطفیٰ کا
اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق افلاک کو خلق نہ کرتا. وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ نبی مرسل کو بھی خلق نہ کرتا. اور اگلا جملہ ہے کیا؟ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر وجود پر نور اور میری کنیز خاص جناب سیدہ نہ ہوتی آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. اب اس حدیث کے متعلق بہت ساری آراء ہیں. کچھ جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ اصلاً یہ ہمارے منابع میں حدیث اس مضمون کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن آیت اللہ گرامی جو ہے ان کی پوری کتاب موجود ہے لولا فاطمہ، اور انہوں نے مطلب مستند طریقے سے یہاں پوری تفصیل سے جو ہے اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے اگرچہ جو ہے اس کی سند جو ہے کیا ہو، مخدوش ہی کیوں نہ ہو، لیکن مشہور کا کسی روایت پہ عمل کر دینا اس کو بھی ٹھکرایا نہیں جا سکتا. تو وہاں پر انہوں نے جو نقطے لطیف نقطے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں. اب اس حدیث قدسی کو میں نے یہاں پر کیوں بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ وہاں جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا درجہ رضایت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ کی رضا جب مل جائے گی تو گویا ہم رضی اللہ بن جائیں گے. اور انبیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے رضایت الہی کو تلاش کر لیا ہے اور تلاش کرنے کے بعد رضا کیا ہوئے، راضی میں رضا اللہ ہو گئے، اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ یہ دونوں مرحلے جو ہیں اس حدیث میں بیان نہیں ہوئے، بلکہ یہاں پر مطلب جو ہے وہ بالا تر جو ہے اس رضایت سے جو ہے وہ بیان ہوا ہے. تو وہ افراد کے جو اس حدیث قدسی پر جو ہے کیا کرتے ہیں، تنقید اور نقد کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ جناب سیدہ جو ہے وہ اپنے باپ سے یعنی نبی سے بھی اور علی سے بھی افضل ہے. تو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ربط ہے کہ جو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ جس ربط کو یہ حدیث قدسی بیان کر رہی ہے. اور اگر مختصر لفظوں میں کہوں تو وہ ربط جو ہے وہ کیا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ حلقہ وصل امامت و نبوت ہے. جناب سیدہ جو ہے وہ وصل حلقہ نبوت و امامت ہے. کیسے؟ یعنی کائنات خلق ہو گئی، اب اس کے بعد مصطفیٰ خلق ہوئے، پھر کائنات خلق ہوئی، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ خلق ہوئے، اور اس کے بعد جناب سیدہ. لیکن ترتیب برعکس ہے، ترتیب برعکس ہے. جو مناقشہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے مصطفیٰ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، علی مرتضیٰ ہے، پھر یہ کائنات ہے. تو یہاں پر یہ پھر ایک پرانی گفتگو ہے کہ بھائی یہاں یہ حدیث آیا اس مادی عالم کو بیان کر رہی ہے یا اس نوری عالم کو، عالم مثال یا عالم لاہوت کو بیان کر